بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ اگر نظر کمزور ہو، مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا نمک مرچ لگا کر سوپ بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ ناشتے میں ابلی ہوئی انڈے کا لازمی استعمال لازمی ہے۔ ناشتے کے وقت 1 سیب استعمال کریں۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدے والوں کے لیے مفید ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ کی توند نکل آئے، ناک کے اندر لہسن کا رس لگا کر سو جاؤ، چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو خالی پیٹ ادرک کھاتا ہے ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کرو، جسم کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ماش کی دال جتنی زیادہ استعمال کرو گے، شوگر سے بچے رہو گے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جاؤ، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ کھیرے کا استعمال لازم کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو، منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لینے سے سکون کی نیند آ جائے گی۔ جو مرد زیادہ تر عورتوں کے پاس رہتے ہیں وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کریں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی کیسی بھی ہو رک جائے گی۔ جو سوتے وقت اپنے بائیں پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگاتا ہے، اس کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس سے برا مت سمجھو، کیوں نہ کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے۔ اگر چاہتے ہو کپڑا دھونے کے بعد چمک جائیں تو نمکین پانی سے دھویں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک لگا کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسل مضبوط ہو جائیں گے۔ سونف والا نیم گرم دودھ پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے پڑ جاتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو، چھوٹی الائچی دودھ میں ڈال کر پی لو۔
ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی شامل کر کے پیو، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ نہار منہ مٹکے والا پانی میں نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ توانا رہتا ہے، آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوگا۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ کرنے کے لیے سبزی میں ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیں، سبزی خراب نہیں ہوگی۔ زیتون کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ بھینس کا دودھ پی کر سو جاؤ، پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی۔ لیمبو کا رس ہاتھ میں رگڑنے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 چٹکی نمک چاٹ لو، ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر بدن کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے، ناشتے میں 1 انڈا ابلا ہوا کھا لیں۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت بھی ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ بغلم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ گرمیوں کے دنوں میں پیاس زیادہ لگتی ہے تو اسبگول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیں۔ بغیر چنے آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم کی ہر قسم کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے، اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کریں۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کھائیں۔ حاملہ عورت اونٹنی کا دودھ پیتی رہے، اس کا بچہ گورا پیدا ہوگا۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھائے، پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر لیموں نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب کی نظر کمزور کر دیتے ہیں آپ کی۔ روزانہ کیلا کھانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ نیند کے دوران جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان کرنے سے روکا جا سکے۔ نیم گرم پانی رات کو کچھ گھونٹ پی کر سو جاؤ، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لو۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے چہرے کی جلد پرکشش اور جوان ہوتی ہے۔ صبح ناشتے میں 2 انجیر کھانے سے لکوریا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سنتے ہیں ان کو دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناک پر تیل لگا کر مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جس کی نظر
کمزوری ہو آم کھائے، آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو عورت بچوں سے سختی سے بات کرتی ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھونی لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرو۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو، برکت ہوگی۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد گڑ کھا لو۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ رات کو زیادہ کھانا کھانے سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھائیں گی ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی۔ چہرہ کالا ہو جائے چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ۔ مرچوں کی ہاتھوں سے جلن کو دور کرنے کے لیے چینی والے پانی سے ہاتھ دھو لیں۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ۔ دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیوں نہ کہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ دیتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سدا سوکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ موٹے لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے لیموں کا اچار کھائیں گے تو ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ جامن کھایا کریں۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ زیادہ پیتی ہے تو اس کا بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک بہت کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو، ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس استعمال کریں۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے سے پہلے پانی پینا زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ اگر فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں۔ انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں۔ کچی ادرک کھانے کے بعد کھائیں۔ سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کھا کر سو جائیں۔ دودھ میں بادام ڈال کر پئیں۔ اجوا کھجور کو دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روزانہ کھانے سے پہلے ایک کھیرا کھائیں۔ شلجم روزانہ کھائیں۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر لگائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شوگر کے مریض جوس پھلوں کا استعمال نہ کریں۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھا لیا کریں۔
اگر دولت مند ہونا چاہیے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ عورت سالوں تک جوان نظر آنا چاہتی ہے، روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنا لے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو، اس گھر میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہے، تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ ناک کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ تلے ہوئے کھانے سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ الحمدللہ کہہ دیجئے، آپ کی زندگی ہزار لوگوں سے بہتر ہے۔ نہانے سے پہلے نمک چاٹ لو، خارش نہیں ہوگی۔ جو ایلو ویرا کھاتا ہے اس کو طاقت کی کمی نہیں ہوتی۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، دماغ بھی تیز ہو جاتا ہے۔ جلد کی رنگت کو نکھارنے کے لیے بہترین نسخہ: 1 پیالی زیتون کے تیل میں تھوڑی سی براؤن شوگر ملائیں۔ نہانے سے آدھے گھنٹے پہلے اپنے جسم پر لگائیں۔ یہ عمل کرتے رہنے سے جلد کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ کوئی چیز اگر کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کریں، یاد آ جائے گی۔ خون کی کمی والے لوگ آلو بخارا کھائیں۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدے کو کمزور کرتی ہے۔ ایک سانس میں پانی مت پیو، اس سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے۔